السلام علیکم ناظرین، میں سیدہ ظاہرہ عابدی آپ کی میزبان آج بہت سوگوار دل سے آپ سے بات کر رہی ہوں، کیونکہ 2 دن تھے عید میں کہ میرے اہل وطن پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی۔ طیارے کا حادثہ اپنی جگہ تھا، لیکن اس حادثے کے ساتھ جو مکان جلے اور ان کے اندر جو تباہی ہوئی اور جانی نقصان ہوا وہ الگ عنوان ہے۔ بے شک زندگی حوادث زمانہ سے نمٹتے رہنے کا نام ہے، لیکن یہ حوادث تو وہ ہیں جن سے کہ ہم بچ سکتے ہیں، بچا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، اس طیارے میں جو قابل ذکر لوگ تھے، تمام انسانی جانیں قابل ذکر ہیں، لیکن ایک نوبیاحتہ لڑکی تھی جو شادی کے بعد سے اب تک نہیں آئی تھی۔ وہ ماں باپ سے ملنے کراچی آ رہی تھی، لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ آ نہیں سکی تھی۔ 3 مہینے ہو گئے تھے اس کی شادی کو۔ اس کے شوہر نے ٹکٹ لے کے اس کو دیا اور بھیجا ماں باپ کے ساتھ عید کرنے کو۔ ایک بیٹا کہہ رہا تھا میری ماں کو نہیں بتانا، میں جا کے امی کو سرپرائز دوں گا عید پہ۔ ایک بیٹی کہہ رہی تھی ابا فکر مت کیجیے گا، میں نے سحری آپ کے ساتھ کی، افطاری بھی آپ کے ساتھ کروں گی واپس آ کے۔ کراچی کا سفر 2 ہی گھنٹے کا تو ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اور فیملیز تھیں، زیادہ تر وہ فیملیز تھیں، وہ لوگ تھے جو کہ عید منانے اپنے پیاروں کے ساتھ آ رہے تھے، اور اس جاں حادثے کا شکار ہو گئے۔ میری تعزیت ہے ان تمام افراد سے جو کہ لواحقین ہیں مرحومین کے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور مرحومین جو چلے گئے ان تمام کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ پروردگار عالم اپنا فضل و کرم کرے پیچھے رہ جانے والے لوگوں پر، کہ ان کے دلوں کو صبر و قرار آ جائے۔ اب دیکھیے، طیارے کا حادثہ، یہ تیسرا حادثہ قابل ذکر۔ اس طیارے کے لیے بھی اڑان بھرنے سے پہلے اطلاع دی گئی اعلیٰ حکام کو کہ اس میں خرابی ہے، مگر جیسا کہ دستور ہے، میں بہت معذرت چاہتی ہوں ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے اور ذمہ دار لوگوں سے۔ اس حادثے کے ذمہ دار وہ ہیں، وہ بڑے ہیں جنہوں نے سنا، اطلاع دی گئی انہیں کہ جہاز کے انجن میں خرابی ہے، لیکن انہوں نے انسانی جانوں کی پرواہ نہیں کی، جواب بھی نہیں دیا۔ دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں، چلی گئی نا، اس کان سے اردو کی مثال ہے نا، اس کان سے سنو اس کان سے نکال دو، پرواہ ہی مت کرو۔ تو یہ اتنی بڑی بات بھی اس کان سے سنی گئی، اس کان سے نکالی گئی، اور 125 کے قریب چلے گئے دنیا سے۔ جہاز میں جو تھے وہ الگ، اور جو گھروں پہ گرا ملبہ اس حادثے میں جو گئے وہ الگ۔ اس سے پہلے مارگلا پاک کی پہاڑیوں پر جو جہاز گرا وہ کراچی سے گیا تھا، اس کے لیے بھی یہی تھا کہ اس کو فلیٹ میں شامل کیا گیا تھا۔ وہ PIA کا نہیں تھا، وہ ایک نجی ایئر لائن کا تھا، جس کے لیے سنا یہی ہے کہ وہ ہمارے ایک بڑے نامور شخصیت تھے ایوان اقتدار میں۔ انہوں نے اپنی نجی ایئر لائن بنائی اور اس میں اس قسم کے جہاز شامل کیے۔ وہ کباڑ میں تھا جہاز، جو اطلاع ملی اس کباڑ سے اٹھا کے اس کو مرمت کر کے فلیٹ میں شامل کر دیا گیا۔ وہ شادیوں کا موسم تھا، 3 جوڑے اپنے ہنی مون پہ جا رہے تھے۔ ایک کا تو رات کو ہی ولیمہ ہوا تھا، ایک جوڑے کا، اور اس کے حجلے عروسی کے پھول بھی نہیں مرجھائے تھے۔ جب ماں کو اطلاع ملی تو اس نے کہہ دیا میرے بیٹے بہو کو کے کمرے کو ہاتھ نہیں لگانا، وہ ابھی آتے ہوں گے۔
کئی برس وہ کمرہ اسی طریقے سے رہا کہ ماں اس میں کسی کو جانے نہیں دیتی تھی، مقفل کر کے رکھتی تھی، کہتی تھی میرے بیٹے بہو آئیں گے تو کمرہ ان کو سجا ہوا ملے۔ آپ دیکھیے کتنے گھروں کو، کتنے دلوں کو اجاڑ جاتے ہیں یہ حادثے، اور جیبیں کس کی بھرتی ہیں؟ صاحبان اقتدار کی۔ پھر چترال سے جو اڑا طیارہ، جو جنید جمشید مرحوم جس میں آ رہے تھے، اس کے لیے بھی یہی بتایا گیا کہ وہ بھی جہاز، اس کا انجن بھی کافی بوسیدہ تھا۔ اس کا نتیجہ بھی آپ سب کو معلوم ہوگا، ابھی بھولے تو نہیں ہوں گے نا۔ یہ وہ حوادث زمانہ ہیں جن سے کہ بچا جا سکتا ہے اللہ کی مدد کے ساتھ۔ اب دیکھیے لینڈ مافیا، آ جائیے اب ذرا موضوع سے ہٹ کے۔ ماڈل کالونی ایئرپورٹ کے اتنے قریب آبادی بنانے کی اجازت کس نے دی؟ اجازت دینے والے بھی کون تھے اور اجازت لینے والے بھی کون تھے؟ کیا شہریوں کو اتنی عقل نہیں ہے کہ ایئرپورٹ کے نزدیک، اتنے نزدیک، وہ بھی 3 منزلہ گھر، 2 منزلہ گھر، طیارہ کس سے ٹکرایا؟ طیارہ تیسری منزل پہ بنی ہوئی پانی کی ٹنکی، یعنی 3 منزلیں کمپلیٹ تھی، چوتھے فلور پر پانی کی ٹنکی تھی، تو 3 منزلوں میں جو لوگ تھے ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کوئی چھوٹی ٹنکی تو نہیں ہوگی نا۔ یہی بتایا گیا، عینی شاہد نے بتایا کہ ٹنکی سے ٹکرا کے ٹوٹا طیارہ اور گر پڑا۔ پھر وہ کم و بیش 20 مکان تو وہ ہیں، اور اس کے بعد پھر اس میں آگ لگ گئی، تمام جگہ پہ آگ ہی آگ تھی کہ مدد کرنے والے پہنچ نہیں پا رہے تھے، زمین اتنی جل رہی تھی۔ خاص جوتے پہن کے فائر بریگیڈ کا عملہ اندر گیا۔ کیا صاحبان عقل نہیں سوچتے ہیں؟ کسی نے نہیں دیکھا کہ صرف 1 روڈ کا فاصلہ ہے، رن وے میں اور آبادی میں 1 سڑک کا فاصلہ ہے، اور اتنے بڑی بڑی منزلیں وہاں پہ تعمیر کر لی گئیں، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ اسے عقلوں پہ ماتم نہیں کیا جائے گا؟ عوام کی بھی، خالی صاحبان اقتدار نہیں ہیں، عوام بھی شامل ہیں۔ کہہ دیتے نہیں لیں گے یہاں پہ زمین، نہیں بنائیں گے یہاں پہ، ہمارے اپنے خاندانوں کی بقا کا سوال ہوگا، اور وہی ہوا۔ دیکھیے مال بھی گیا، جان بھی گئی۔ مال تو چلو آنی جانی شے ہے، آتا جاتا رہتا ہے، لیکن جانیں جو چلی گئی ان 20 گھروں میں جو براہ راست لپیٹ میں آئے ہیں، ان کا کوئی ازالہ ہے؟ کوئی واپس کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اس لیے ابھی بھی سوچنے کی بات ہے ہمارے صاحبان اقتدار کو کہ وہ جو جہاز چل رہے ہیں PIA کے، جن میں جو کہ پرانے ترین ہو چکے ہیں، ان کو دیکھا جائے اور ان کو استعمال میں نہیں لایا جائے۔ اسی میں عوام کی بہتری ہے، ان کا، اور جو مینٹیننس کے قابل ہیں ان کی مینٹیننس کی جائے۔ مینٹیننس کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا ہے، بس جو ہے چل رہا ہے سو چل رہا ہے۔ جو پیسہ آئے گا عوام کے ٹیکسز کا، وہ باہر کے بینکوں میں جمع کیا جائے گا، اس سے سرے محل خریدے جائیں گے۔ سرے محل خریدنے والے جانتے نہیں ہیں کہ دفن کے لیے صرف 2 گز زمین اور چند گز کفن ہوتا ہے، لیکن وہ خریدتے ہیں عوام کے پیسے سے، عوام کو محروم کر دیتے ہیں سہولتوں سے۔ خدا تعالیٰ ہمارے صاحبان اقتدار کو اتنی عقل دے، اتنی سمجھ دے کہ وہ عوام کا بھلا سوچیں۔ میں اس پوسٹ کو یہیں تمام کرتی ہوں کیونکہ میرا دل غم سے بوجھل ہے۔ یہاں پہ بھی تعزیتی اجتماع ہوا ہے، صبح صبح یارک یونیورسٹی کے صدر نے اجلاس بلایا، تعزیتی حیدر سکھیرا نے، اور طلبہ تنظیم کے جو صدر ہیں، اور فورڈ نے بھی تعزیتی اجتماع سے خطاب کیا، اور لیکن شکریہ ہے ان کا، تمام دنیا میں سوگ منایا جا رہا ہے، ہم بھی ان میں شامل ہیں اور غم میں شریک ہیں۔
آپ اکیلے نہیں ہیں، لواحقین سے میں مخاطب ہوں، آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم آپ کے غم میں شریک ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے پھر دعا ہے کہ پروردگار عالم دنیا سے چلے جانے، اس اندوہناک حادثے میں چلے جانے والوں کو اپنے جوار رحمت پہ جگہ دے۔ آمین ثم آمین، الہی آمین۔